ختم نبوت کا یقین دل کے اندر رکھوں گا، صحابہ پر تبرہ نہیں کروں گا، صحابہ اکرام پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا، ازواج مطہرات کو اپنی ماؤں سے زیادہ بلکہ کائنات کی ساری عورتوں سے زیادہ اعلیٰ مقام دوں گا، قرآن سچی کتاب ہے اس پر عمل کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا آپ کا وقت آیا، صحابہ اکرام کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، بار بار آپ کو غشی آ رہی ہے، بار بار آپ پر پانی کے مشکیزیں ڈالے جا رہے ہیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلا جملہ نبوت کی زبان سے نکلا، استودعکم اللہ، او لوگو میں جا رہا ہوں تمہیں اللہ کے حوالے کر کر، آج کے بعد محمد آج کے بعد ممبر پر آ کر نہیں بیٹھے گا۔ او لوگو الوداع کہہ رہا ہوں، او لوگو آج میرا آخری پیغام سن لو، او لوگو آج میری آخری گفتگو سن لو، او لوگو آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میرے بعد، او لوگو آج میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سن لو۔ فرمایا او لوگو میرے بعد یہ نہ سمجھنا مشن نبوت ختم ہو گیا، نبوت کے مشن کا دروازہ بند ہو گیا، او لوگو نبوت ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن مشن نبوت قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ جو اللہ نے مشن نبوت کا بوجھ میرے ذمہ ڈالا تھا لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہنا، نیکیوں کا کہنا، برائیوں سے منع کرنے کا، جتنے تم بیٹھے ہو یا تم بعد والوں کو پیغام دے دینا، یہ بوجھ میں اپنے کندھوں سے اتار کے تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ تمہیں دکانداری سے منع نہیں کرتا، تمہیں کاروبار سے منع نہیں کرتا، تمہیں کھیتی باڑی سے منع نہیں کرتا، بیوی بچوں میں بیٹھنے سے منع نہیں کرتا، تمہیں سونے جاگنے سے منع نہیں کرتا۔ فرمایا جہاں تم دکانداری کرو گے، کاروبار کرو گے، بیوی بچوں کے لیے کما کے لاؤ گے، وہ میں نبی کو یاد کر لینا کہ تمہارا نبی 13 سال تک پتھر کیوں کھا کے گیا، تمہارا نبی پر تمہارے نبی پہ اونٹ کی اوجریاں کیوں ڈالی، تمہاری بچیوں تمہارے نبی کے گھر والوں کو نبی سمیت شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال کیوں قید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک مشن تھا، وہ مشن میں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں۔ اپنے پڑوسی سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک تمہیں خیر امت بنایا، اور خیر امت کا یہ کام یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کرے، دوسروں کو اور لوگوں جیسے دکانداری تمہارے ذمہ ہے، اس سے کہیں زیادہ مشن نبوت کا ذمہ تمہارے ذمہ لگا کے جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالنساء، فرماؤ لوگوں میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال کرنا۔ کیا بات ہے، کوئی جہیز کے چکر میں چھوڑے گا، کوئی برادری کے چکر میں چھوڑے گا، کوئی نیچ خاندان کی وجہ سے چھوڑے گا، آخری 2 دن نبی کے رہ گئے دنیا سے جانے کے، آپ فرما رہے اوصیکم بالنساء انہن عوان، او لوگو دنیا کے اندر 2 مظلوم ہیں، 2 دنیا کے اندر انسان ایسے ہیں، 2 دنیا کے اندر لوگ ایسے ہیں جو اپنا حق جھپٹ کے نہیں لے سکتے، اپنا حق چھین کے نہیں لے سکتے، اپنا حق ڈنڈے کے زور پہ نہیں لے سکتے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ فرمایا او لوگو ایک یتیموں کا حق ادا کرنا، دوسرا بیویوں کا حق ادا کرنا۔ کتنا بڑا پیغام رسالت ہے، کتنا بڑا پیغام سید کونین دے رہے ہیں۔ پتہ تھا، بتلا دیا گیا ہوگا، پیشن گوئی جبرائیل علیہ السلام نے کر دی ہوگی، 1400 سال کے بعد یتیموں سے برتن مجوائے جائیں گے، کپڑے دلوائے جائیں گے، جھاڑویں دلوائی جائیں گی، موٹر سائیکل پر پانی مروائے جائیں گے، گاڑیاں صاف کرائی جائیں گی۔ اسی لیے فرما دیا اپنے بچے کو یتیم کے سامنے پیار نہ کرنا، یتیم رونے لگ گیا خدا کا عرش حرکت کے اندر آ جائے گا۔
ہم نے تو صرف یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز ہے، رمضان المبارک کے سال میں رب کے بعد روزے ہیں، زکوٰۃ مال پر حج ہے، یہ دین ہے۔ اور میرے بھائی اس پر تو اللہ نے دین کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ عمارت کے اندر پنکھے بھی لگیں گے، لائٹیں بھی لگیں گی، اور سہولتوں کے لیے کیا کیا کام نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تو ایک دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ چھت ہے۔ فرمایا 4 اس کی ستون ہے۔ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے درمیان معاملات ہے، اخلاقیات ہے، کردار ہے، انسان کی عزت نفس ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو خطبہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو دیا وہی 10 ذی الحج کو، پھر وہی 11 ذی الحج کو رحمت والے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اہم نکات بتلا دیے۔ اور مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس نے کلمہ پڑھا، مرد ہو عورت ہو، جاہل ہو عاقل ہو بالغ ہو عالم ہو، اسے اس خطبے کے نکات پورے پڑھنے چاہیے۔ خدا پاک کی قسم پوری زندگی گزارنے کا اسے شعور مل جائے گا۔ فرمایا او لوگو اپنی بیویوں کا خیال کرنا، روٹی پانی میں تنگ نہ کرنا، خرچے پانی میں تنگ نہ کرنا، اس کے ماں باپ سے ملنے میں منع نہ کرنا، بہن بھائیوں سے ملنے میں منع نہ کرنا۔ فرمایا میں نبی رشتے توڑنے نہیں آیا بلکہ رشتے جوڑنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جب یہ اعلان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کملی والے آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، ہمیں کیا دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا او میرے یارو میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، یہ ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اسے اپنے گھر کے آنگن میں سجا کے رکھنا، اسے اپنے بیڈ روم میں سجا کے رکھنا، اسے دوستوں کی محفل میں سجا کے رکھنا، اسے بازاروں کارخانوں میں سجا کے رکھنا، اسے اپنی زندگی کے اندر سجا کے رکھنا، اپنے جسم میں چہرے سے لے کر پیروں تک سجا کے رکھنا۔ اللہ کے نبی کیا دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا سفر حضر میں ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، مشرق مغرب شمال جنوب میں ہو یہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اسے الماریوں میں نہ رکھنا، دکان جب نہیں بنواؤ تو بچوں کو بلا کے صرف پڑھوانا نہیں ہے بلکہ تلاوت خود بھی کر کے دکھانا۔ سفر حضر میں ہو اس کتاب کو نہ چھوڑنا ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہمیں مار پڑ رہی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، او لوگو میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تمہارے پر رزق کی تنگی آئے گی، بلکہ اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا محمد تیری امت کو میں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ کوئی دال روٹی کھا رہا ہے، کوئی گوشت روٹی کھا رہا ہے، یقین جانو ہم تو انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر عطا فرمائے۔ چڑیوں سے پوچھو کون سی دکانداری کرتی ہو، چونٹوں سے پوچھو کون سا کاروبار ہے، یہ تو ایک مخلوق ہے انسان جس کو ہاتھ پاؤں محنت کی اللہ نے توفیق دی۔ 18,000 مخلوقات ہے خدا پاک کی قسم جنہیں بغیر کارخانے اور بغیر دکان کے اللہ کھلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس بات کا مجھے پکا یقین ہے تم بھوکے نہیں مرو گے، بسترے پہ لیٹ جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تمہارے منہ میں چمچیاں بھی دینی پڑی، میں تمہاری بھوک کو مٹاؤں گا۔ تم میرے بندے، میں نے تمہارے سے وعدہ کیا۔ کتنے آدمی بے روزگار ہیں مجھے بتاؤ، کون سا بھوکا سو رہا ہے؟ کوئی گھی والی کھا گیا، کوئی سوکی کھا گیا۔ اللہ اکبر، سلاتا ضرور ہے لیکن بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، رات کو بھوکا نہیں سلاتا۔ 9 ذی الحج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1.25 لاکھ صحابہ اکرام تھے۔ اللہ اکبر، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد بات یاد آ گئی، ایک صحابی سواری سے گرے، اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اس صحابی کا بدلانے کا مقصد یہ ہے کتنے مقدروں والا ہوگا، کتنے کرموں والا ہوگا،
ہوگا، کتنے نصیبوں والا ہوگا۔ عرفات کا میدان ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، عرفات کا میدان ہو، حاجی احرام باندھ کر جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ نکمے ضرور ہیں، یا اللہ غریب ضرور ہیں، یا اللہ بے شک ہمارے پاس مال کی تجوری کوئی نہیں، لیکن یا اللہ دل کے اندر پہاڑوں سے بڑا ارمان ہے، ایک مرتبہ احرام کی چادریں پہنا کر میدان عرفات میں ہمیں بھی بلا لے۔ پروردگار عالم، ہم امیروں کے مہمان تو بن گئے، ہم فقیروں کے مہمان تو بن گئے، ہم وزیروں کے مہمان تو بن گئے، یا اللہ ایک دن ہمیں بلا اپنا مہمان بنا، کیونکہ ہم نے تیرے نبی سے سنا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب حاجی احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا خیال ہے کملی والے کو، اتنا باپ کو، اتنا بھائی کو، اتنا رشتہ دار کو، اتنا شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے خیال کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں کب احرام باندھے گئے، کب جائیں گے، کب ویزا لگے گا، کب مقدر جاگے گا، کتنا پیار آیا امتیوں پر۔ فرمایا جب یکم ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، مونچھیں نہ کٹوانا، خط نہ بنوانا، بغلیں صاف نہ کروانا، ناخن نہ تراشنا، احرام باندھ کر جو حاجی وہاں رو کے دعائیں کرے گا، امتیوں کو اپنے محلے کی مسجد میں دعا کر، تیری دعا کو اس دعا کے ساتھ ملا کے میں عرشوں پر قبول فرما لوں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو مجھے بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ اللہ اکبر، تیرے میرے جیسا ہوتا کہتا جی آج جمعے کا دن ہے، کوئی کہتا جی آج عرفے کا دن ہے، کوئی کہتا آج حج کا دن ہے۔ جریر بن عبداللہ پاس کھڑے تھے، آپ نے فرمایا آج لوگوں کون سا دن ہے؟ کہنے لگے اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول جانے، اللہ کے پتہ تھا۔ اللہ اکبر، جبرائیل آ کے بتلا گیا تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے سامنے تمہیں پلکیں اٹھانے کی بھی اجازت نہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ جریر بن عبداللہ کہنے لگے اللہ اس کا رسول جانے۔ فرمایا او لوگو 1.25 لاکھ حاجی احرام باندھ کے حضور کی، آپ نے فرمایا او لوگو آج بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ جریر بن عبداللہ، او لوگو کملا بھی ہوئے، جھلا بھی ہوئے، پاگل بھی ہوئے، ان پڑھ بھی ہوئے، اس سے پوچھو کتھے دا رہنا والا، کیڑا شہر ہے؟ کہے گا لاہور، کہے گا گجرانوالہ۔ صحابہ ایمان میں کامل، علم میں کامل، تقوی میں کامل، پرہیزگاری پہ کامل۔ آج دنیا بھونکے، دنیا بکواس کرے کہ ہم انہیں رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، تو کہہ یا نہ کہہ، انہیں عرش والے نے رضی اللہ عنہ کہہ دیا ہے۔ تیرے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تیری تنگ دلی نظر آ گئی، تیری میڈیا کے اوپر تیری کمزرفی نظر آ گئی، تیری جہالت نظر آ گئی، تو رضی اللہ کہنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے میرے نبی کے روزے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کو کہ چھیڑ خانی نہ کرو، اس چنگارے کو ہوا مت دو، تو خدا کی قسم شعلہ بن گیا، بجھانا مشکل ہو جائے گا۔
سمجھ نہیں آتی اتنی میڈیا کو آزادی، اتنی نیٹ پہ آزادی، کوئی صحابہ پر، کوئی نبی پر، کوئی ختم نبوت پر۔ ابھی 4 دن پہلے غازی خالد اٹھا، اللہ اکبر، اور اس نے اعلان کر دیا ختم نبوت پر بھونکنے والے کے فیصلے عدالتیں نہیں کریں گی، غازی کریں گے۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ انتشار نہیں، یہ پیار ہے۔ عدالت معززین، عدالت سے درخواست کروں گا، اللہ اکبر، چوری کے فیصلے، قتل کے فیصلے، شراب کے فیصلے منٹوں میں کرتے ہو، ختم نبوت پر جو انگلی اٹھائے اس کے فیصلوں میں 2-2 سال کیوں لگاتے ہو؟ اس کی تو نقد سزا ہونی چاہیے۔ پاکستان کسی کے باپ کے نام پر نہیں بنا، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ جب پاکستان کی سرزمین پر لوگ قدم رکھ رہے تھے، 6 لاکھ مسلمان، مرد عورت، بوڑھے بچے، عالم جاہل، ٹیڑھی بان سے لے کر گاڑی چلانے والے تک، ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے والے سے لے کر گدا گاڑی پر، بیل گاڑی پر بیٹھنے آنے والے تک، ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ میں دیوبندی نہیں، میں بریلوی نہیں، میں اہل حدیث نہیں، میں پٹھان نہیں، میں شیخ نہیں، میں ملک نہیں۔ ہر ایک کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پوچھا جا رہا تھا بتا تیرا سرزمین پاکستان میں جانے کا مطلب کیا؟ تو اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ لا الہ، آپ کی آواز جیلی ہے، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ اس سرزمین کا مٹی کا ایک ایک ذرہ اسلام کے نام پر حضور کے صدقے سے ہمیں ملا۔ کم سے کم اپنی سرزمین پر مسلمانوں کو اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کی ختم نبوت کی پگڑی کا دفاع کر سکیں۔ خطبہ میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یہ کون سا شہر ہے اللہ اس کا رسول جانے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ؟ جریر بن عبداللہ پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ اس کا رسول جانے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں، بلد الحرام نہیں، بلد الحرام ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج حج کا دن، عرفے کا دن؟ جی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ شہر بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا، یہ دن بھی حرمت والا، سن لو اور اس پیغام کو یاد کر لو، اور یہ پیغام پیر محل والوں تک پہنچ جانا چاہیے۔ فرمایا جس طرح یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا، فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر، لمبے کو چھوٹے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ایسے حاصل نہیں۔ فوقیت کس کو ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ فرمایا اللہ کا دوست وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، او میرے بھائیوں، آج کا یہ پیغام سن کر ہم بھی توبہ کریں، اور جو اس گھنونے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، آج محمد سود کو حرام قرار دے رہا ہے۔ تم معیشت 5% رکھو یا 50% رکھو یا 40% رکھو، پیشاب کا ایک قطرہ چیز کو گندا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فرمایا آج پیغمبر سود حرام قرار دے رہا ہے، اور سب سے پہلا سود میرے چچا عباس کا ایک بیگ تھا جو لوگ قرضے لے کے جایا کرتے تھے، بینک کی مانی تھے۔ اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ کافروں میں چیزیں حلال تھی، جب کلمہ اسلام آ گیا، تربیت ہو گئی، پھر آپ نے خطبۃ الحج میں فرمایا او لوگو، سب سے پہلے میں اپنے گھر کا سود، اپنے چچے عباس کا سود معاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، پڑھا نہیں، علماء اکرام سے سنا، چچا بھی اٹھ گیا، فرمایا پیغمبر تو سود معاف کر رہا ہے، عباس آج بھتیجے کی جوتیوں پر اپنا اصل بھی معاف کر رہا ہے۔
وہ کیسا منظر ہوگا، نگاہ نبوت اٹھی ہوگی، وہ کیسا منظر ہوگا، رحمت والے نبی نے مسکرا کے دیکھا ہوگا اور فرمایا ہوگا عباس پھر بلے ہی بلے، عباس پھر ستے ہی خیرہ۔ فرمایا اصل معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، پھر بنو عباس کی حکومت 526 سال رہی، 526 سال تک بنو عباس کا گھرانہ مسلمانوں پر حکومت کرتا رہا۔ 526 یا 524 132 ہجری سے۔ فرمایا او لوگو، ایک اہل عرب کے اندر ایک اور چیز تھی، حرم کے اندر کونا، حرم کے اندر جگہ ایک کونا جو عرفات کے میدان سے، حدود عرفات سے ملتا تھا۔ قریش عرفات کے میدان میں جایا نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے نحن حمصل، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو سردار ہیں، غریب لوگ جائیں گے، نادار لوگ جائیں گے، ہم کون سا گناہ گار ہیں، ہم تو یہیں بیٹھیں گے، ہم تو قریشی ہیں، ہم تو حسبی نسبی ہیں، یہیں بیٹھیں گے، یہیں وقوف عرفات کریں گے۔ میرے نبی نے اس دن اعلان فرمایا کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ایک رب کے بندے اور ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اس عرفات کے میدان میں آج محمد آرڈر دے رہا ہے جیسے غریب آئے گا ویسے امیر آئے گا۔ کوئی کرسیوں کا فرق ہوگا، کوئی فرسٹ ہوگا، کوئی سیکنڈ ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، فرمایا چلو ٹھیک ہے، لباس کی اجازت دے دو، یہ قریش ہیں، یہ سردار ہیں، انہیں پگڑیاں باندھنے کی اجازت دے دو، انہیں ٹوپیاں پہننے کی، انہیں شاہی لباس پہننے کی اجازت دے دو۔ فرمایا نہیں نہیں، یا پگڑیاں نہیں چلتی، یا چودراہٹ نہیں چلتی، یا تو عجز و انکساری چلتی ہے۔ جو اپنے دامن میں آنسو لے کے آئے گا عرشوں سے وہی اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا۔ فرمایا او لوگو، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے ہیں۔ آج 500 700 1000 1500 لوگوں کو گفتگو سنانی پڑے، 4 ہمیں اس مائک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں موبائل پر آواز کلیئر نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی۔ پہلے جب نبی خطبہ دیتے تھے مکبر ہوتے تھے کہ میں یوں کہہ رہا ہوں، وہ آگے کہتا، وہ آگے کہتا، آخری آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر، 4 میل لمبا اللہ اکبر میدان تھا، پیغمبر سواری پر سوار ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ادھر حضرت معاویہ، ادھر اسامہ کھڑے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ربیعہ پاس کھڑے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اللہ اکبر۔ جب حضور گفتگو فرما رہے تھے صحابہ ایسے کہہ رہے کہ ہمارے کال کے پاس کھڑا ہو کر کملی والا ارشاد فرما رہا ہے۔ او لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، او لوگوں اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ سنو، دکانداروں، فیکٹری والوں، کارخانے والوں، فرمایا اپنے دکانداروں کے، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر ان کے حق پورے کر سکو تو ٹھیک، ورنہ ان کو آزاد کر دینا یا آگے بیچ دینا۔ وہ اس وقت کے غلام تھے، اس وقت ملازم تھے۔ فرمایا ایسا نہ ہو ملازم کو کہنا تو چاڑنی مار میں روٹی کھا لا، اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا طریقہ کوئی نہیں، اللہ غنی۔ یوں نہ کہنا تو بازار سے لے کے کھا لے میں گھر کی کھا لوں، یا 2 بکریاں 4 پکا لینا۔ فرمایا جیسا خود کھاؤ اسے ویسا کھلانا، جس برتن میں خود پیو اسی برتن میں اسے پلانا، جیسا لباس خود پہنو ویسے اسے پہنانا، ویسا نہیں پہنا سکتے کم تر تو نہ پہنانا۔ محمد نیچا دکھانے نہیں آیا، بلکہ محمد تو ذلیل لوگوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چلے جا رہے ہیں، جبل رحمت پہ پہنچ گئے۔ جب بابا آدم بھی رو کے کہہ رہے تھے اللہ اکبر،
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اب آپ جبل رحمت کی جا کے حالت دیکھ لیں، میدان عرفات کے اندر ایک پہاڑی سی ہے، اس کے اوپر ایک ستون ہے کہ وہاں بابا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تو وہاں لوگوں نے ادھر لڑکی کا نام لکھ رکھا ہے، ادھر لڑکے کا نام، درمیان میں ایرو کا نشان بنا رکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، لوگوں نے وہاں جا کر نہیں چھوڑا، آپ کبھی چڑھ کے دیکھنا اوپر کیا صورتحال، پوری دنیا کے تماشے ویڈیو بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری جبل رحمت کے پاس لے گئے۔ میرے عزیزوں، میں 2 منٹ دعا کروں میری کونیوں میں درد ہوگا، 4 منٹ دعا کروں کونیوں میں درد ہوگا۔ سواری پر کجاوا بھی کوئی نہیں، آپ کے اوپر چھتری کا سائبان بھی کوئی نہیں، کچھ کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4.5 گھنٹے کملی والا ہاتھ اٹھا کے روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ چچا عباس سامنے کھڑے اپنی بیوی ام فضل سے کہنے لگے، دیکھ تو سی آج میرے بھتیجے کو کیا ہو گیا، 5 گھنٹے ہو گئے ہاتھ نیچے نہیں آئے، رو رو کے داڑھی مبارک کر رہے، ہم سمجھے حضور کا روزہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ام فضل کہتی ہے، میں نے دودھ کا پیالہ بھیجا، اللہ کے پیغمبر نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا اور ہاتھ اٹھا کے رویا، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ جبرائیل جلدی چلا جا اور جا کے پیغام دیا، کملی والے تیرا رب تیرے سے وعدہ کر چکا کہ تیری امت کو تیرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں بھی تو جھوٹ بولتے خیال آنا چاہیے، ہمیں بھی تو ایک دوسرے کا حق کھاتے خیال آنا چاہیے، ہمیں بھی تو گالب گلوچ کرتے ہوئے خیال آنا چاہیے۔ اور لوگوں چلو گرمی میں نہیں، ٹھنڈے موسم میں بیٹھ کے حضور کو یاد کر لیا کرو۔ اور لوگوں دکان پر تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں کیا جائے گا، جیب میں تصویر رکھ لو، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ حضور کے روزہ انور میں بھیجا کرو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بھیجا کرو۔ پھر میرا نبی مزدلفہ کے میدان میں آئے، شام ہو چکی تھی، پھر ساری رات پھر ہاتھ بلند، صحابہ کہتے ہیں کچھ حرام، کچھ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ وہاں دعا کی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہاں پیغام آیا تھا مظلوم کو معاف کیا، ظالم کو معاف نہیں کروں گا۔ ادھر پیغام آیا، یا اللہ ظالم کا ظالم کو معاف کر دے۔ جبرائیل آئے، وہ کہہ رہا ہے سب کو کروں گا، ظالم کو نہیں۔ ہاتھ نیچے نہیں کیے، پھر ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ ظالم کے لیے بھی کچھ آسانی کر دے۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے حضور کو کچھ کہا ہوگا، حضور نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ دیکھو شیطان کا منہ کالا ہو گیا، شیطان منہ کالا کر کے بھاگ رہا ہے، میرے رب نے مجھے راضی کر دیا۔ مجھے جبرائیل کہہ کے چلا گیا، محمد تیری امت کا ظالم اگر توبہ کر کے مر گیا، حقدار کا حق دے کے مر گیا، تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اگلے دن میرا نبی منا کے میدان میں کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملت ابراہیمی، سنت محمدی۔ جب قربانی ہوگی ملت ابراہیم، ہم کون ہیں؟ ملت ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ابراہیم علیہ السلام کملی والے نے بھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے داڑھی سفید کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سرید کھانا کس نے کھایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب یہ سرید کھانا ہے کیا؟ جو روٹی کی کٹی کر کے نہیں شوربے میں بھگو کے کھاتے ہو، میرے نبی کو بڑی پسند تھی، حضور بڑے شوق سے کھایا کرتے، چوری جس کو کہتے ہیں، شوربے میں۔ اور نبی کے کھانے کا انداز، روٹی شوربے میں بھگوئی، پھر یوں کر کے 2 انگلیاں اور انگوٹھے کا استعمال، اگر شوربہ زیادہ ہوتا تو تیسری انگلی کا، پورے 4 پنجوں کا یہ سنت نہیں،
तीन उंगलियों से रोटी भी खाओ तो तीन उंगलियों से, चावल भी खाओ तीन उंगलियों से, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद मरतबा शोरबा होता तो यूँ करके हुजूर आस्तीन मुबारक चढ़ा लिया करते, उंगली शोरबे में डुबोते। उलमाए किराम ने फरमाया नाखूनों के नीचे जो गोश्त है, इंसान जब नाखूनों के नीचे गोश्त है, सालन में भरी उंगली जब इंसान चाटता है, ये नाखून के नीचे जो गोश्त है ये भी मगफिरत की दुआ करता है। मेहमान के घर खाने के लिए जाओ, डोंगे में कुछ छोड़ दो, अपने घर खाने के लिए बैठो तो बर्तन इतना साफ करो कि कोई जर्रा नजर ना आए। अल्लाह के नबी मेहमान के घर में क्यों छोड़ दे? फरमाया तुम उंगलियां चाट चाट खा जाओगे, मेहमान के दिल में अरमान रह जाए, मेजबान के दिल में अरमान रह जाएगा, अल्लाह अकबर के मेरा मेहमान भूखा गया है। फरमाया इस हालत में मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं आया, दिल जोड़ने आया है। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों, जामे उस्मानिया वालों, चैलेंज तो बात नहीं, जिम्मेदारी से अर्ज करूँगा, नमाज के बाद पूछ लो या दौरान खिताब पूछ लो कि मैं ये काम कैसे करूँ। अल्लाह की कसम है मैं तुम्हें किताब से निकाल के नहीं दिखाऊँगा, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से निकाल के दिखाऊँगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिना का मैदान है, 100 ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। हाँ, सुरीत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले खाया, मेहंदी बालों में सबसे पहले इब्राहीम की दाढ़ी जब सफ़ेद हो गई, या अल्लाह कल तक काड़ी थी आज क्या हो गया? फरमाया इब्राहीम जब तेरे सदके क़यामत तक आने वालों पर एहसान कर दिया, फरमाया जिसके चेहरे पर सज गई अल्लाह उसका दुनिया में भी हया करेगा, आखिरत में भी हया करेगा। तुम ना सजाओ तुम्हारी मर्जी, तुम कटा के अच्छे लगते हो, बीवी को शो तुम कटा के अच्छे लगते हो, दोस्त को तुम कटा के अच्छे लगते हो, रिश्तेदार को। अल्लाह की कसम ये 100 कुरान सर पर रख दो, ना खुदा को अच्छे लगते हो ना मुस्तफ़ा को अच्छे लगते हो, मर्जी तुम्हारी। मैं होता कौन हूँ? मैं तो एक मस्जिद का मौलवी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता नहीं इस मिंबर पर आके कौन बैठेगा, लेकिन फ़कीरों इस फ़कीर की बात को याद रखना, अल्लाह की कसम निजात इसी में है, यहाँ भी और वहाँ भी। रख के तो देखो तो सही घर से कितनी कुदूरतें दूर होगी, रख के देखो तो सही कितनी बहारें आएंगी। आज मैं नहीं कहता खड़े हो, रसूलुल्लाह को रोज़े में खुदा की कसम है जिस तरह तुम हैंड फ्री लगा कर यहाँ की बात यहाँ सुनते हो, अल्लाह ने हैंड फ्री कनेक्शन लगा रखा है जो यहाँ की बात फरिश्ता हुजूर के रोज़े में पहुँचा रहा है। आज जिसकी है कोई नहीं, दिल में नियत कर ले कि इंशाअल्लाह रखूँगा। सबसे पहले बाल सफ़ेद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये क्या? फरमाया इब्राहीम ये बुजुर्गी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसको इज्जत तकरीम की निशानी बतला रहा है वो ये है, सफ़ेद रंग का काटल का जोड़ा नहीं, ये सबसे पहले बाल सफ़ेद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुए। सुरीद खाना कभी कभी घर के अंदर, हाँ अब सुनो, सुरीद का भी हुक्म है, अपने घर के अंदर जम जम खाओ, मेहमान के घर के अंदर जाकर सुरीद भी एहतियात से खाओ। और उसने पकाए 2 डोंगे हो, मैं एक डोंगा सालन का उलट लो पीछे घर वालों के लिए एक ना बचे। फरमाया पैगंबर की शरीयत तुम्हें इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं दे रही। कमाल है खुदा की कसम, जानवरों इंसानों के हक अदा करके बतला के चले गए रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह कल ईद उल अज़हा के खुतबे में कुर्बानी का जिक्र लेके आऊँगा। फिर अगला दिन बिना के मैदान में रहमत दो आलम हज़रत अली भी आ गए, सहाबा इकराम कितने ऊँट ज़िबा करने, 100 ऊँट हुजूर ने अपने हाथ से ज़िबा करने, न रस्सियाँ कोई नहीं, डंडे कोई नहीं, बांधने के लिए वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऊँटों को बांध सके। एक ऊँट पीर महल में ज़िबाओ, पूरे पीर महल के अंदर हलचल मचा देता है। 100 ऊँट हुजूर के दरमियान पर्दा टांग दिया गया। कहो सुभान अल्लाह, पर्दा। साहबा परेशान है, सारे सहाबा ने मशवरा किया कि 4-4 आदमी एक ऊँट के पास खड़े हो जाएंगे, बिदकने लगेगा, 4 पकड़ेंगे। हुजूर के हाथ में नेज़ा दिया गया,
اب اونٹ کی تر چار صحابہ پاس کھڑے ہیں، رحمت والے نبی علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا، حضور نے یوں کر کے نیزہ پکڑا، اللہ کی عزت کی قسم زمین والوں نے دیکھا آسمان والوں نے دیکھا، اونٹ جو ادھر ادھر تھے سارے قطار کے اندر کھڑے ہو گئے۔ وہ جانوروں میں جانور پہچان گئے۔ تمہارا عقیدہ کہ قبر میں آئیں گے، کون پہچانے گا؟ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، کون پہچانے گا؟ اور چلو میں پہچان لوں، وہ میرا نبی ہے، انہوں نے نہ پہچانا، میرا امتی کوئی نہیں، کہاں جائیں گے؟ جانور لائن میں کھڑے ہو گئے۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی گائے بیل ذبح کرے گا، یہاں سے پکڑے گا اور چھری سیدھی کر اور گردن سیدھی کر اور یوں کر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ایک جانور ادب کے ساتھ آتا، حضور کے نیزے پہ گردن رکھ کے جھٹکا مارتا، پیغمبر کے قدموں میں گر جاتا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، 63 اونٹ میرے نبی نے ذبح کیے، 63 اونٹ۔ پھر فرمایا علی آ جا، باقی تو ذبح کر۔ ازواج مطہرات کہاں ہیں؟ فرمایا ان کے لیے ایک گائے لے کے آؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کی۔ اے علی جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کاٹنے والوں کو، گوشت کاٹنے والوں کو اجرت گوشت میں سے نہیں دینی، قربانی کی کھال میں سے اجرت نہیں دینی، قربانی کی کھال غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، قرآن پڑھنے والے میرے مہمانوں کے لیے، یہ کھال تو نے کسائی کو نہیں دینی کہ لے جا کھال یہ اجرت ہے، نہیں، قربانی کا گوشت اجرت میں نہیں دینا۔ فرمایا انہیں میرے پاس لے کے آؤ، کٹائی کے پیسے خود محمد الرسول اللہ ادا کرے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، ہر جانور کی اتنی موٹی گوشت کاٹ کر دیگ چڑھا، ہنڈی دیگ چڑھاؤ، اللہ اکبر۔ پھر جانوروں کی بوٹی کاٹی گئی، تھوڑی تھوڑی گوشت لیا گیا، دیگ میں ڈالا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا باقی رکھ دو، جس کا جی چاہے لے جاؤ۔ جب سالن تیار ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ حضرت علی یا رسول اللہ سالن تیار ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، گوشت لایا گیا، پیغمبر نے گوشت بھی کھایا اور اس برتن کو منہ کے لگا کے اس کا شوربہ بھی پیا۔ او عزیزو، اللہ اکبر، نہ چاہتے ہوئے ایک ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کیسے پیا ہوگا، اللہ کے نبی نے کیسے کھایا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے قربانی کا گوشت مجھے بادی کر جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں کر جاتا ہے، نہیں۔ اور میرے بھائی اپنی قربانی میں سے کھاؤ۔ ہاں، یہاں مسئلہ ایک اور آ گیا، بعض حضرات کسائی نہیں ملتا، گوشت کاٹنے والا 4 بجے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ظلم نہیں فرمایا، فرمایا ہاں اگر میسر ہو عید الفطر روزے رکھنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آؤ تو اپنے گھر سے روزہ توڑ کے آؤ، تاکہ اس دن تم کھا پی کے آؤ، تاکہ پتہ لگے عید کے میدان میں عیدگاہ میں تمہارا روزہ نہیں ہے۔ لیکن جب قربانی کرنی ہو تو پھر عید کی نماز پڑھ کے جا کے کوئی حیثیت نہیں، اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ۔ ہاں اگر دیر ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رحمت دو عالم پھر طواف زیارت کے لیے حضرت امیر معاویہ کو سواری پر، پہلے سارا معاملہ قصبہ اونٹنی پہ ہوتا رہا، پھر آپ